اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک ٹیچر کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ میں یہود کے کئی علماء تھے۔ یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ تورات اصل حالت میں تو باقی نہیں رہی تھی، جو کچھ بچا کچھا حصہ تھا اس میں بھی انہوں نے خاص تبدیلی کر دی تھی۔ پھر بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں اس میں لکھی باقی رہ گئی تھیں۔ یہود کے عالموں میں سے ایک عالم سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تورات میں نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پر رکھی تھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے، لوگوں، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر بنو خزرج کے 6 نیک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جس نبی کی تم باتیں کرتے رہے ہو ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر اپنی خوشی سے ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات پڑھی تھی ان کے مطابق سوالات کیے اور انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے۔ اب تو وہ دن رات بے چین رہنے لگے۔ آخر 13 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہیں کسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کا نعرہ سن کر ان کی پھوپھی نے کہا، ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے، شاید موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے تو تم اتنا خوش نہ ہوتے۔ یہ سن کر وہ بولے، پھوپھی جان، اللہ کی قسم، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ پھوپھی نے کہا، بھتیجے، کیا واقعی وہ نبی ہیں جن کی تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک یہ وہی ہیں۔ اس پر پھوپھی نے کہا، تب تو ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھوپھی بھی ساتھ تھی۔ اس طرح دونوں ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانے والے خوش قسمت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی پھوپھی حضرت خالدہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ان کا سارا گھر اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ سب لوگ اسلام لے آئے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا، میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ تاہم مزید اطمینان کے لیے میں نے آپ سے 3 سوالات پوچھے۔ علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی اپنے باپ کی شکل پر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب یہ فرمایا، وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہنکا لے جائے گی۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا۔ تیسرے سوال کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی شافی جواب دیا۔ تینوں سوالات کے جوابات سنتے ہی
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم یہود کا سردار ہوں، ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میری قوم مجھے عالم مانتی ہے، میرے باپ کو بھی عالم مانتی تھی، وہ میرا بہت احترام کرتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیے، میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا۔ میرے اسلام لانے کا ذکر کیے بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا، پھر ان سے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پس تم میری دعوت کو قبول کر لو۔ یہودیوں کے بڑوں نے جواب دیا، ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بڑا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، حسین بن سلام تم میں سے کس پائے کے آدمی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا۔ جواب میں انہوں نے فوراً کہا، وہ ہم سب میں سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے فرزند ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی احترام کا قابل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا، اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤ گے۔ جواب میں وہ پکار اٹھے، اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور وہ وہیں ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر یہودیوں سے بولے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر یہودی پھر گئے، چیخ کر بولے، تم جھوٹے ہو، ہماری قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے دیکھا، مجھے ان کی طرف سے اسی فضول بات کی امید تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم حسین کے بجائے عبداللہ ہو۔ چنانچہ یہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو پرخلوص انداز میں اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا، ان کا نام سلمہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ میں عاجزی اور انکساری بہت تھی۔ ایک بار انہوں نے خواب میں دیکھا، اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، عبداللہ تم مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہو گے۔ ایک بار آپ لکڑیوں کا گٹھا کمر پر لادے بازار میں جا رہے تھے، چونکہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے اور اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا، اس لیے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی نے کہا، عبداللہ، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر یہ لکڑیاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہ اٹھوائیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، میں اپنے نفس کو غرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد غزوہ خندق میں اور اس کے بعد باقی غزوات میں شرکت کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ غزوہ بدر احد میں شرکت نہ کر سکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ان سے کہا، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
آپ مجھے حکم فرمائے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پر اثر انداز میں تقریر کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، اور آخر کار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے چھوڑا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج عرب کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین۔